اجازت دے دو، اجازت دے دو، اجازت دے دو، اجازت دے دو۔ کس بدبخت نے آپ کو کہا ہے کہ مدارس جو ہے نا وہ دہشت گردی پیدا کر رہے؟ خدا کی قسم جا کر کے یونیورسٹیز میں، جیلوں میں دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ اجازت دے دو، اجازت دے دو، اجازت دے دو، اجازت دے دو۔ کس بدبخت نے آپ کو کہا ہے کہ مدارس جو ہے نا وہ دہشت گردی پیدا کر رہے؟ خدا کی قسم جا کر کے یونیورسٹیز میں، جیلوں میں دیکھو، قید خانوں کے اندر دیکھو، جیلوں میں دیکھو، قید خانوں کے اندر جا کر کے دیکھو۔ اللہ کی قسم یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ وہ زیادہ ہے جیلوں کے اندر، ان کے جرائم زیادہ ہے۔ ملا اصلی ملا نہیں ہوگا۔ اسلام کا معنی سلامتی عطا کر رہا، ایمان کا معنی امن بانٹنا۔ ہم لوگ سلامتی بانٹنے کے لیے آ گئے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، حضرت انس کی روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ سلامتی ہم بانٹتے ہیں، ہم مومن ہیں۔ ہمارا رب القدوس السلام المومن، اللہ بھی امن دینے والا ہے۔ اللہ آپ کو جہنم کے عذاب سے امن دے دے، آپ کو امن اور محفوظ رکھے۔ اللہ مومن ہے، امن دینے والا، جہنم سے اپنے بندوں کو بچانے والا۔ مومن امن دینے والا، ہم امن بانٹنے والے، ہم سلامتی بانٹنے والے مسلم۔ ہمیں آپ نے کیسے دہشت گرد قرار دیا، کیسے دہشت قرار دیا؟ آپ کا وظیفہ آپ کو مقرر ہو، میرا رومال مجھے دے دو، میرا رومال مجھے دے دو۔ آپ کا وظیفہ آپ کو مقرر ہو۔ میں یونیورسٹی میں، مجھے بھی کہا، مجھے پھر پیشکش آ گئی کہ آپ کو جج بنا رہے۔ میں جج بن کر کے میں بروہی، بلوچی، سندھی، اردو، عربی، فارسی، یہ فر بولتا ہوں، یہ ساری زبانیں بولتا ہوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ کو بتاؤں یہ ہمارا حال ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ یہ ہے جی سندھ کے اندر، اللہ آپ کا بھلا کرے، سندھ میں ہمارا حال یہی ہے، بلوچستان کے پہاڑوں میں ہمارا حال یہی ہے، خیبر پختون کے پہاڑوں میں ہمارا حال یہی ہے۔ جا کر کے دروازے پہ، ارے کون آیا ہے؟ وہ طالب علم آیا۔ کس لیے آیا ہے؟ وہ روٹی لینے کے لیے آیا۔ ایک روٹی کل کی پرسوں کی روٹی اٹھا کر کے، میری ماں اور میری بہن تازی روٹی طالب علم کو نہیں دیکھتی، وہ اللہ کو کرے پرسوں کی روٹی اٹھا کر کے دے دی، اس جھولی کے اندر اس کو ڈال دیا۔ پھر یہ کہ کٹورا ہے اس کے پاس، اس میں پالک کی ساگ کل پرسوں کی اٹھا کر کے انہوں نے ڈال دی۔ اگلے والے دروازے میں ٹھک 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 جا کر کے سردیوں کے اندر ذلیل ہو رہے، انہوں نے جوار کی روٹی دے دی، اور انہوں نے مرغی کا سالن 3-4 دن کے، یہ ہے کہ باسی قسم کے، وہ اٹھا تازہ سالن مولوی کو نہیں لگتا۔ اگلے والے گھر پہ جاؤ، گائے کا گوشت دے دیا۔ اگلے والے گھر پہ جا کر کے دال مل گیا، کہیں جوار کی روٹی ہے، کہیں چاول کی روٹی ہے، 50 قسم کی روٹی، کوئی آج کی روٹی، کوئی کل کی، کوئی پرسوں کی روٹی ہے۔ اس کٹورے کے اندر 50 قسم کے سالن جمع ہوتے ہیں۔ یہ سالن اور یہ روٹی آپ چبا نہیں سکیں گے، چباؤ گے تو حلق سے اتار نہیں سکو گے، حلق سے اتارو گے ہضم نہیں ہوگی، پھر پیٹ سے نکلے گی نہیں، اگر نکلے گی تو خون لے کر کے نکلے گی۔ اس پر ہمارا گزارا ہے، اس پر ہمارا گزارا ہے۔ آپ نے ہمیں کیا دیا؟ میں خود خدا کی قسم، یہ جا کر کے لاہور اشرفیہ سے بھی پتا کرو، دیگر مدارس سے علماء کو پتہ نہیں ہے، بڑے بڑے مولویوں کو، بڈھے ہو گئے، کوئی 100 سال کے، کوئی 90 سال کے، معلوم نہیں ہے۔ خود 2000 طالب علم میرے پاس ہے۔ آج وہ ہمارے محمد فاروق صاحب بتا رہے تھے، دوسرے وہ حافظ فاروق رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کو پیارے، ان کی اولاد محمد علی وغیرہ، یہ حضرات پوچھ رہے تھے کتنے طلبہ؟ ہم نے کہا کہ 2000 طلبہ۔ کیسے کھلا رہے ہمیں خود پتہ نہیں ہے، کس طرح کھلا رہے۔ ادھر سے کسی نے گائے لایا، ادھر سے کسی نے بکرے لایا، ادھر سے اللہ کا بھلا کرے کہ کسی نے 200 لایا، ادھر سے کسی نے 2000 لایا، ادھر سے کسی نے 2 لاکھ روپے لایا۔ ہم کہتے ہیں نام بتاؤ، فارم لیا ہے، نام بتاؤ، آپ کا نام لکھیں گے، پتہ کہاں سے؟ تاکہ کہتا کہ نہیں کوئی پتہ نہیں، ہم جس کی رضامندی کے لیے دے رہے اس نے دیکھ لیا، بس ہم جس کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی خوشنودی ہمیں مطلوب ہے، ہم اس کے لیے دے رہے ہیں، اس نے آپ کو پتہ لکھوانے کی ضرورت نہیں۔ اور کیا ہے، کس طرح مدرسے چل رہے؟ ایک بوڑھا سا آ کر کے کہتا ہے، سائیں منظور کتھے آ؟ سائیں اس طرح کہتے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے بوڑھے کو، اس کو لا رہے، سائیں منظور کتھے آ؟ جی سائیں منظور۔ میں جا کر کے بس سائیں منظور تو آؤں آیا، سائیں منظور تو میں، سائیں کیا ہے؟ کہنے لگے سائیں یہ میرے بیٹوں نے کبھی 500 دیا، کبھی 1000 دیا، پتہ نہیں 20,000 ہے، 30,000 ہے، 40,000 ہے، کتنے ہیں مولوی صاحب یہ میرے بیٹوں نے، رشتہ داروں نے دیے، میں نے جمع کیا، یہ لے کر کے مدرسے میں دے دو، طلبہ کو دے دو۔ یہ ہے مدرسے اس طرح چلتے۔ جب طلبہ ہوتا ہے دھڑا دھڑ رزق آتی، دھڑا دھڑ۔ مجھے پتہ نہیں، میرے باپ کو بھی پتہ نہیں، کسی مولوی کو کوئی پتہ نہیں ہے کس طریقے۔ اور جس وقت طلبہ چلے جاتے، سال کے اندر 3 مہینوں کی چھٹی ہوتی ہے، کوئی مردار مرغی بھی لا کر ہمیں نہیں دیتا۔ جب طالب علم نہیں ہوتے، مردار مرغی بھی کوئی لا کر کے ہمیں نہیں دیتا۔ خدا اس نظام کو کس طریقے پر چلا رہا ہے؟ کہتے ہیں آپ کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ بابا امریکہ فنڈنگ کرتا ہے۔ امریکہ کو میری پگڑی سے محبت ہے، امریکہ کو میری داڑھی سے محبت ہے، امریکہ کو میرے لباس سے۔ آپ کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ کون آپ کو فنڈ دے رہا ہے؟ کون ہمیں فنڈ دے؟ یہ ہے ہماری فنڈنگ کی حالت۔ میں نے آپ کو روٹی بتایا، سالن بھی آپ کو بتا دیا، روٹی بھی آپ کو بتا دی کہ کس طریقے پر روٹیاں جمع ہوتی ہیں جی۔ لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے جا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا ہم پر احسان ہے، حکومتوں کا احسان نہیں ہے۔ ماؤں کے ہم پر احسان ہے، حکومتوں کے احسان نہیں ہے۔ بہنوں کے احسان ہے، حکومتوں کا نہیں ہے۔ غریبوں کا احسان ہے، حکومتوں کا نہیں ہے۔ غیرت مندوں کا احسان ہے، حکومتوں کا نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی ٹھوکر مارا، اب بھی آپ سب
تنور خدا درو ہر چیز فنا در فنا. مولوی کا پیٹ خدا کا تنور ہے. دبا دبا کر کے ہم لوگ کھاتے. کبھی ہمارے مرید آپس میں لڑتے, کہتے کہ ہم نے کھانے کا انتظام کیا. یہ کدھر گیا وہ حافظ فاروق کے خاندان, کدھر گیا جو آج ہماری دعوت کی؟ پتہ نہیں کئی قسم. یہ لوگوں یہ ان کو دیکھو. ایک دفعہ پچھلے سال میں آیا, ایک آدمی نے ہمیں اس طرح کباب مباب کھلایا, اتنا کھلایا, توبہ 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 کھلایا. یہاں تک ہم ہو گئے. پھر آگے اس کے پاس, یہ حافظ فاروق کے اولاد کے پاس آگے. انہوں نے پتہ نہیں مرندے کہنے لگے ہمیں تو بہت افسوس ہے, ہم نے پرندوں کا انتظام کیا, مرغا بھی ہے, تیتر ہے, بٹیر ہے, فلانا چیز ہے, اس کو کون کھائے گا؟ میں نے کہا فکر نہیں کرو, انشاءاللہ ہم کھائیں گے. میں کہا فکر نہیں کرو, سمجھے بھائی. ہمارے جیب کے اندر ہمیشہ ہاضمہ کی گولیاں ہوتی ہے, ہم ایک جگہ کھاتے 2 گولیاں ڈالتے ہیں, نیچے چلا جا, اگلے والے مرید کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر نے مجھے گولیاں دی, کہنے لگا کہ مولوی منظور صاحب تھوڑا سا مجھے بخار تھا. مولوی منظور صاحب جب خالی پیٹ ہو تو پھر یہ 2 گولیاں لے لینا, خالی پیٹ ہو. میں نے کہا کس پہ غیرت نے کہا مولوی کا پیٹ خالی ہوتا ہے؟ وہ 24 گھنٹہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا. کس پہ غیرت نے آپ کو کہا کہ مولوی کا پیٹ خالی ہوتا ہے؟ جو خدا اپنے باغیوں کو بھی کھلاتا ہے, جو خدا کا مذاق اڑاتے ہیں, نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں, قرآن کے مذاق اڑاتے ہیں, ان کو خدا کھلاتا ہے. ٹرمپ کو کھلا رہا ہے, جان کیری کو کھلا رہا ہے, بل کلنٹن کو کھلا رہا ہے, اوباما کو کھلا رہا ہے, اپنے دشمنوں کو کھلا رہا ہے, کتوں کو کھلا رہا ہے, خنزیروں کو کھلا رہا ہے. حافظ صاحب کیسے بھوک سے مرے گا؟ حافظ کیسے بھوک سے مرے گا؟ قاری کیسے بھوک سے مرے گا؟ آپ کو بتا دوں گا, مہربانی کرو, ٹیلی ویژن بھی دیکھو, خوب دیکھو, اور فیس بک دیکھتے رہو, خوب دیکھو. لیکن کبھی کبھی قاری عبداللہ کے مدرسے میں بھی آئے ہو, کبھی لاہور اشرفی میں بھی چلے جاؤ. کالے گورے, امیر غریب, چھوٹے بڑے, ہر قسم کے 50-60 قسم کے رنگ برنگ کے ہزاروں طلبہ جب جمع ہوتے. یہ حفظ والے قاری یاسین صاحب کا بیٹا یہاں آیا ہوا, ان سے پتہ کرو, اب تک ہزاروں بچوں کو انہوں نے حافظ بنایا ہے. پچھلے سال مولوی نے ہمیں کیا دیا, تو نے کیا دیا ہے؟ پچھلے سال صرف حافظوں کی تعداد وفاق المدارس میں جنہوں نے مکمل حفظ کر کے امتحان دیا وہ 1,12,000, اس دفعہ 1.5 لاکھ. یہ صرف وفاق المدارس سے جڑے ہوئے. راونڈ کے مدارس الگ ہے ماشاءاللہ, سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں حافظوں کی تعداد الگ ہے. بلوچستان میں, خیبر پختون میں, سندھ میں, اور اللہ کا بھلا کرے پنجاب میں ہزاروں مکاتب ہے جو کہ وفاق سے جڑے ہوئے نہیں ہے, ان کے حافظوں کی تعداد الگ. بریلوی حضرات وہ بھی الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں, ان کے حافظوں کی تعداد الگ. اور جماعت اسلامی والے, ان کے مدارسوں میں بھی حافظ کی تعداد, اور اہل حدیث حضرات ان کے ہاں بھی حافظوں کی بڑی تعداد. ایک اور ہے, ان کے حافظ نہیں ہوتا لیکن ان کا نام میں بھول گیا. آپ لوگ سمجھ گئے؟ نام پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں ہے, ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے. ان کے ہاں حافظ محافظ نہیں ہوتا, لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ منہ اس کا ٹھیڑا ہو جاتا. ان سے بڑا مولویوں کا منہ ٹھیڑا ہوتا. نام فی الحال میرے ذہن سے نکل گیا, میں سوچ کر کے انشاءاللہ اسی ٹائم میں آپ کو بتا دوں گا. ان کے ہاں کوئی حافظ نہیں ہوتا. اہل حدیث حضرات کے حافظوں کی بڑی تعداد ہے. یہ سب کچھ آپ یہ کہیں کہ 2 لاکھ سے زائد بریلوی, جماعت اسلامی, اہل حدیث, دیوبندی, سب کے ملا کر کے 2 لاکھ تک حافظ. باقی مولوی, مفسر, محدث, قاری, مفتی, قاضی, مناظر, یہ تو الگ ہے دھڑا دھڑ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت 500 سے کچھ طلبہ کم میرے ہاں سے مولوی بن رہے, میرے ہاں سے 500 سے کم کچھ مولوی بن رہے. اور اس سے ہٹ کر کے اللہ کا بھلا کرے چھٹیوں میں قرآن کا کورس کراتا ہوں, گرامری کورس. بوڑھے مولوی میرے پاس آتے ہیں, میں ان کو گرامر کورس کراتا ہوں. 1,500 تک وہ ہوتے ہیں, تو 2,000 عالم تو سال میں بناتا ہوں. اور تقی صاحب کے ہاں اتنی تعداد, اکوڑا خٹک میں اس سے بڑی تعداد, لاہور اشرفیہ میں اس سے بڑی. ارے کوئی لاہور اشرفی والوں کے پاس آیا نہیں, کوئی قاری یاسین کے پاس نہیں آیا کہ مجھے یہ ہے کہ ہمیں روزگار نہیں مل رہا. خدا اتنا کھلا رہا کہ آپ سوچ نہیں سکتے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں ایران گیا, میرے دوست نے 6-7 کروڑ کی گاڑیاں لا کر کے میرے لیے گاڑی, میں زاہدان میں تھا, زاہدان سے مجھے اپنی گاڑی میں 2-3 کی گاڑیاں لائی تھی, اور لوگ گاڑی میں بٹھا کر کے ایران شہر جا رہے, آگ سرباز جا رہے, چابہار جا رہے, لوگ جمع ہو رہے دھڑا دھڑ, سینکڑوں کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرا بوسہ لیتے. اور مالدار وہ جو جس کی 6-7 کروڑ کی گاڑیاں, اس کو کوئی تھوکتا بھی نہیں. مجھے کہنے لگے بلوچی میں, ارے مولوی منظور اللہ تعالیٰ کرام جن, ظالم تو چھونی انسان ہے, ترا روپے بھی گونے سے تو فقیر مسکین ہے, ترا مردم دستانہ چکا گا, لوگ تیرے ہاتھوں کو چومتے, میں تو پیسے دار ہوں. میں نے کہا دیکھ اپنا پیسہ, دیکھ محمد کا جادو بھی دیکھ لے, دیکھ محمد کا دم دیکھ لے, محمد کے خادموں کو دیکھ لے, محمد کے جادو سے میرا محمد کی کرامت خیال کر لینا. میں محمد کو جادوگر نہیں کر رہا, میرے ماں باپ قربان جائے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ فتویٰ لگا دے.